بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ساری دنیا پر چھائی ظلمت و گمراہی کی اس تاریخ شب کا اگر کوئی سرا نظر آتا تھا تو وہ اس آخری نبی کا ظہور تھا جس کی پیش گوئیاں گزشتہ رسولوں اور ان کے سچے پیروکاروں کی زبانی دنیا کی مختلف قوموں اور خطوں میں پھیل چکی تھی۔ تاہم کسی کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس آخری نجات دہندہ کا ظہور عرب کے بے آب و گیا صحرا سے ہوگا۔ خود عربوں کو بھی اپنے اندر ایسے انقلاب کی امید نہیں تھی، مگر ان کے تمام تر عیوب اور خرابیوں کے باوجود حق تعالی نے آخری عالمگیر نبی کی بعثت اور ان کی مدد و نصرت کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا۔ اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گمراہی اور تاریکی کے اس دور میں بھی عربوں میں اعلیٰ اوصاف اور شریفانہ خصوصیات کے بہت سے جوہر باقی تھے۔ ہندوؤں اور یہودیوں کے برعکس وہ دھوکے اور فریب کے عادی نہیں تھے۔ اپنی جاہلیت کے باوجود وہ سچے اور کھرے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیرک اور ہوشیار بھی تھے۔ دھوکہ کھاتے تھے نہ دینا پسند کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے شہروں اور قدیم تہذیبوں کے ان قدرتی اثرات سے پاک تھے جو انسان کو بزدل، آرام پسند اور سست بنا دیتے ہیں۔ ان کے رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا اور طبیعتیں کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ یہودی صدیوں کی غلامی کی وجہ سے پست طبیعت ہو چکے تھے اور چوروں کی طرح خفیہ سازشوں میں مصروف تھے۔ ادھر رومی اور فارسی طویل مدت سے بادشاہت کرتے کرتے انا پرست اور مغرور ہو گئے تھے۔ عرب نہ تو کسی کے غلام رہے تھے نہ حاکم۔ وہ اپنی مختصر سی دنیا کے آزاد پنچھی تھے۔ نہ تو کسی پر حملہ کرتے تھے نہ کسی کے دام میں آتے تھے۔ دنیا کے تمام قدیم تہذیبوں کے باسی اپنی گمراہی کو علوم و فنون کی ملمہ سازیوں میں اس طرح چھپا چکے تھے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی جہالت اور کم علمی کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے برعکس عرب سادہ طبیعت اور حق شناس تھے۔ ان کے دل و دماغ کسی گمراہ کن فلسفے کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھے تھے۔ انہیں بس یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ صحیح راستے پر نہیں، پھر ان کی سمت بدلنے میں کوئی دیر نہ لگ سکتی تھی۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی عالمگیر دین کے آغاز اور عالمگیر امت کے مرکز کے انتخاب میں سرزمین عرب کو فوقیت حاصل تھی، اس لیے کہ یہ آباد زمین کے عین درمیان خط استوا پر تینوں بڑے بڑے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ اکثر مشرقی اور مغربی ممالک اس سے یکساں فاصلے پر ہیں، اس لیے یہاں سے جاری ہونے والے کسی پیغام، کسی دعوت یا کسی تحریک کے لیے پوری دنیا پر جلد اثر انداز ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ اگر عرب کی جگہ ہندوستان یا یونان جیسے قدیم تہذیبی مراکز کو ایک نئے دین کا مرکز بنا دیا جاتا تو یہ اثرات دنیا کے مشرق یا مغرب تک ہی محدود رہ جاتے۔ ناظرین، ایک نئے دین کے لیے عرب کا انتخاب دفاعی لحاظ سے بھی بڑی حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ یہ خطہ تین اطراف سے سمندر کی لہروں میں اور شمال کی جانب صحرا کی وسعتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس لیے علاقے میں فوج کشی کرنا نہایت دشوار شمار ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہزارہ برس گزرنے کے باوجود عرب کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے۔ یونان کے سکندر اعظم، بابل کے بخت نصر اور ایران کے کوروش جیسے فاتحین اس کے قریب سے گزر گئے، مگر اس کی ریگستانی بھول بھلیوں میں داخل ہونے سے گریزاں رہے۔ آخری رسول کے لیے سادہ منش، غریب اور جفاکش عربوں کے چناؤ میں یہ بھی کار فرما تھی کہ اس طرح خدا تعالیٰ دنیا کو اپنی قدرت، طاقت اور غلبے کا نظارہ کرانا چاہتا تھا۔ اگر آخری نبی روم یا فارس جیسی کسی بڑی سلطنت سے تعلق رکھتے تو اس دین کی دعوت پھیلنے میں دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ان بڑی قوموں کی دولت و ثروت اور قوت کے بل بوتے پر یہ دین پھیل گیا ہے، ورنہ بذات خود اس دین میں کوئی انوکھی بات نہیں۔ خالق دو جہاں نے آخری پیغمبر کو ایک کمزور اور مفلس معاشرے میں پیدا فرما کر اس شبے کا امکان ہی ختم کر دیا اور عملی طور پر یہ حقیقت ذہن نشی کرا دی کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے، اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے رسول آخر الزماں کا نام نامی دونوں جہاں میں بلند کرنے کے لیے مال و دولت اور بڑے بڑے لشکروں اور حکومتوں کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو کمزوروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور انہیں زمین کی خلافت جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح آخری نبی اگر یونان، اسکندریہ یا قسطنطنیہ جیسے قدیم علمی مرکز میں نمودار ہوتے تو لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا اس نبی نے قدیم علوم اور فلسفوں سے استفادہ کر کے ایک دین ایجاد کر لیا ہے اور انہی فلسفوں کو نئے رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے آخری نبی کے لیے عربوں کے جاہل معاشرے کا انتخاب کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ دین کسی سابقہ علم و فن یا فلسفے کا چربہ نہیں
بلکہ یہ ایک سچے نبی پر نازل ہونے والا خالص آسمانی دین ہے جسے خود اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ امت مسلمہ سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔